السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر مارا اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم وظائف۔ میری آج کی ویڈیو، آج ہم آپ کو بتائیں گے رجب کے بارے میں اور رجب کی آخری جمعرات کے بارے میں، جس میں پہلے آپ کو تھوڑا سا رجب کے حوالے سے ذکر کرتے چلوں وظیفے کی طرف جانے سے پہلے، کیونکہ رجب میں 27ویں شب میں ہم نبی جو تھے، واقعہ معراج ہوا تھا جب نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے۔ وہ مختلف مراحل سے گزرے تھے، انہیں مختلف آیات اور مختلف جو انہیں نعمتیں دی گئی تھیں، انہیں بہت سی باتیں بتائی گئی تھیں، انہیں بہت کچھ جو ہے ان کی زندگی میں رونما ہوا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں، اس بحث میں نہیں جائیں گے۔ خیر، ہم پہلے ترتیب دیکھ لیتے ہیں کہ کس ترتیب سے آسمان پہ نبی انبیاء سے ملے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پر یا عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادھر خاص طور پہ جب حضرت ابراہیم سے ملے تھے تو نبی نے یہ بتایا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کوٹ کیا تھا صحابہ کرام سے کہ میں سب انبیاء سے ملا، سب نے مجھے اسلام جو ہے سب مجھے ملے، اور ہوش دلی سے کہا، مجھے گرمجوشی سے ملے، اور یہ کہا کہ ہمارا بھائی آ گیا۔ لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نبی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، انہوں نے ایک تو اپنی امت کے لیے، نبی کی آخری امت کے لیے یہ پیغام بھیجا، اسلام بھیجا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا آ گیا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں، ان کے باپ دادا کی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو کافی ساری ڈیٹیل آپ کو اس کا شجر نسب دیکھیں تو ہمیں یہ بھی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ خیر، واقعہ کچھ ایسے تھا، نبی ایک رات سوئے ہوئے تھے جب یہ شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ بلایا ہے، اور پھر جو ہے نبی کا انہوں نے غیبی مدد سے سینہ چاک کیا اور ان کے دل پہ کہتے ہیں نور کیا، اسے اوپن ہارٹ سرجری بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے بعد کہتے ہیں آسمان پہ نور ہی نور ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ حدیث میں اور کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ ان کا دل دھویا گیا تھا، جس کے بعد ان کی زندگی جو نور ہی نور بن گئی تھی۔ تو اس طرح سے بھی کچھ واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایک جانور کا نام لیا، ایک سواری کا نام لیا جس کا نام براق تھا، جسے بلایا اور اسے یہ بتایا کہ تم پہ وہ سواری آج بیٹھنے جا رہی ہے جو آج سے پہلے تم پہ کبھی بھی نہیں بیٹھی، نہیں سوار ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ آخری نبی ہیں، جس کے بعد اس سواری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت تیز رفتار سواری تھی، اور جیسے کہ آج کل آٹومیٹک کارز اور اس طرح کی بہت سی جیٹ پلینز اور اس طرح کی چیزیں انوینشنز کی جا رہی ہیں، شاید یہ اس سے بھی بہت تیز تھیں۔ خیر، ہم معاملات نہیں جانتے، سو خدا بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ذکر کرتے ہیں وہ سفر کیسا تھا۔ نبی سے صحابہ سے جو انہوں نے جو باتیں کوٹ کی، اس میں کچھ ایسا بتایا کہ جیسے ہی براق نے پہلا قدم اٹھایا تو وہ مدینہ میں آ گئے، اور پھر اس براق جانور نے نبی کو بتایا کہ یہ مدینہ منورہ ہے جہاں پہ پہلے آپ کا ہجرت ہوگی۔ مطلب یہ ان کے لیے ایک نوید تھی، ایک خوشخبری تھی، جو کہ کیونکہ وہ پہلے مکہ میں تھے جہاں پہ انہیں بہت سے مصائب اور تکالیف کا سامنا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے موو کرنا تھا، تو ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر تھی۔ اس کے بعد براق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس براق پر لے گئے، پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان کی دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر سفر کیا، آسمان اول پہ گئے اور ساتواں آسمان تک،
فرشتوں کی بازوؤں میں انہوں نے سفر کیا۔ اس کے بعد 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو کے پر سدرۃ المنتہا کے مقام سے جو ہے لاسٹ پر جو سفر وہ رف پر کیا۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا اس واقعے کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتی چلوں۔ یہ جب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے تمام انبیاء وہاں پہ جمع تھے، اور وہاں پہ انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ نفل بھی پڑھے تھے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ایون یہ میسیج واضح طور پر ڈکلیئر بھی کیا گیا تھا۔ پھر اسی طرح سے 7 آسمان کی سیر کی، جب سدرۃ المنتہا کے مقام پہ گئے تو وہاں پہ انہیں آیات نبی جو تھی سورۃ فاتحہ کی آخری آیات اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات بھی تحفے کے طور پر دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہم اب ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں، کافی لمبی ہوگی ہماری ویڈیو۔ یہ واقعہ ہم کبھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور اس میں کیا کیا موضوع ہوئے، کیا ڈیٹیلس ہیں، وہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ ابھی ہم اپنے وظیفے کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ جمعرات ہے تو ٹائم شارٹ ہے، تو جمعرات کی شب جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ صبح تک اس کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وظیفہ کچھ ایسے ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 بار ابلو آہد درود پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو آپ نے 100 بار استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور آپ کا جو حاجت ہے جس کے لیے بھی آپ نیت کر کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کا آپ کو ضرور رزلٹ ملیں گے۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔